سوال یہ ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں، اور اگر زندہ ہیں تو پھر یہ کہنا کہ نبی فوت ہو چکے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ اور دلیل یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء اگر زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، احیاء زندہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں، دنیا کی زندگی زندہ نہیں ہے۔ تو جب وہ اللہ کے ہاں ہیں تو اگر ہم اس کے بارے میں یہ تسلیم کر لیں کہ وہ زندہ ہیں تو آپ ان کو زندہ ثابت کر کے جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہو ان کی زندگی کے بعد کہ جناب ہم ان سے مانگیں، ان سے مدد مانگیں، ان کی قبروں پہ جائیں، ان سے سوال کریں، تو یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ اگر وہ زندہ ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زندہ ہے، اس قبر کے اندر تو وہ نہیں ہے۔ اب رہا آپ کا یہ سوال کرنا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ برزخی معاملات ہیں، یہ برزخ ہے۔ برزخ یہ ہوتی ہے کہ اس کا معنی ہوتا ہے پردہ، اس کا تعلق ہے ایمان بالغیب کے ساتھ۔ اب وہ کیفیت ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ کیفیت ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی آپ نے، تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، کیا اس وقت قبریں خالی ہو گئی تھی؟ پھر آپ آسمان پر گئے، آپ نے وہاں پر سارے نبیوں سے ملاقاتیں کی۔ ایک طرف ہے کہ قبر میں موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک میں آتا ہے کہ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب کیا کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے کہ چھٹے آسمان پہ تھے؟ یہ برزخ ہے، یہ ایمان بالغیب ہے، اس کی ہماری سمجھ ناقص ہے، اور یہ بالا تر چیز ہے۔ اس کے اوپر ہم اپنی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتے، کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں تھے لہٰذا وہ زندہ ہیں، یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ وہ ایک اللہ کے نبی کو ایک شبیہ دکھائی کہ ایک کیفیت دکھائی کہ وہ کیفیت کیسی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت جو پیش کی جاتی ہے اس پر محدثین نے کلام بھی کیا، اگر اس روایت کو ٹھیک بھی مان لیں تو وہ برزخ کی زندگی زندہ، دنیا کی زندگی زندہ نہیں ہے۔ تو برزخ کی زندگی ہے جس کا دنیا کی زندگی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے پکارو گے بھی تو وہ سن نہیں سکتے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال یہ برزخ کے معاملات ہیں، ان سے ہم عقیدہ نہیں ثابت کر سکتے۔ اور کتنی عجیب بات ہے، ان لوگوں کے ہاں عقیدہ ثابت کرنے کے لیے قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک عقیدے کا انہوں نے اپنے ہاں اصول بنایا ہوا کہ ہمارا عقیدہ اس روایت سے ثابت ہوتا ہے جو قطعی الثبوت بھی ہو اور قطعی الدلالت بھی ہو۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر محض ایک استدلال جس کو یہ ظنی کہتے ہیں، ظن سے اپنا عقیدہ ثابت کیا جا رہا ہے جو درستی نہیں ہے، اور خبر واحد ہے جس سے استدلال کیا جا رہا ہے۔ تو لہذا یہ برزخ کے معاملات کو یہ یوں ثابت کر کے اپنے قائد نہیں لائے جا سکتے۔ هذا ما عندي والله اعلم۔ ویسے اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو اپنے ایک درس پر کی تھی۔